ICC چیمپئنز ٹرافی کا میلہ سج گیا. افتتاحی میچ جاری. پاکستان کے خلاف نیوزی لینڈ کی 2 وکٹیں 40 رنز پر گر گئی. ابرار احمد اور نسیم شاہ نے ایک کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف ٹاس جیت کر باؤلنگ کرنے کا فیصلہ کیا. نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں قومی ٹیم کے کپتان محمد رضوان نے ٹاس کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کوشش ہوگی کہ مہمان ٹیم کے خلاف بہتر کھیل پیش کریں اور جیت کے ساتھ ٹورنامنٹ کا آغاز کریں. پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان محمد رضوان نے کہا کہ 15 کھلاڑیوں کے کپتان ہیں جن کے لیے نیوزی لینڈ سے اچھا کھیلنا ہوگا. بابر اعظم ہمارے بہترین کھلاڑی ہیں, اننگز وہی اوپن کریں گے. چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری, آصفہ بھٹو دیگر کی شرکت. افتتاحی تقریب میں پاک فضائیہ نے فلائی پاسٹ کا مظاہرہ کیا. پاک فضائیہ کے ترجمان کے مطابق پاک فضائیہ نے پاکستانی قوم کو خراج تحسین پیش کیا. شیر دل ٹیم کا شاہین بریک کا بھی مظاہرہ. JF-14, F-16 اور شیر دل شاہینوں نے قوم کا لہو گرمایا. تقریب میں فخر پاکستان JF-17 تھنڈر طیارے نے بھی فلائی پاسٹ میں شرکت کی. فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے فیصلوں کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کے دوران جسٹس امین الدین خان نے وکیل لطیف کھوسہ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ریمارک دیے کہ اس کیس میں سپریم کورٹ انڈر ٹرائل ہے. عدالت نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. سماعت کے آغاز پر اعتزاز احسن کے وکیل لطیف کھوسہ روسٹ روم پر آ گئے اور کہا کہ آج عزیز بھنڈاری نے دلائل دینے تھے. بھنڈاری صاحب سے بات کر لی ہے, آج میں دلائل دوں گا. جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ آپ لوگ آپس میں طے کر لیں. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات. اسحاق ڈار نے تنازع مقبوضہ کشمیر کے سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق منصفانہ حل پر زور دیا. انہوں نے فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کے مظالم کی بھی مذمت کی اور کہا کہ پاکستان مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی حمایت کرتا ہے جس میں 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مبنی ایک قابل امن اور خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ہو جس کا دارالحکومت القدس شریف ہو. اسحاق ڈار نے افغانستان سے ہونے والی سرحد پار دہشت گردی کا مسئلہ بھی اٹھایا اور کہا کہ اقوام متحدہ اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرے. وزارت اقتصادی امور نے رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں قرض کی تفصیلات جاری کر دی. EAD کے رپورٹ کے مطابق جولائی 2024 تا جنوری 2025 تک پاکستان نے مجموعی طور پر 4 ارب 58 کروڑ ڈالرز قرض لیا. مختلف مالیاتی اداروں سے 2 ارب 32 کروڑ 22 لاکھ ڈالرز موصول ہوئے. نیا پاکستان سرٹیفکیٹس کی مد میں 1 ارب 12 کروڑ 68 لاکھ ڈالرز کی سرمایہ کاری ہوئی. وزارت اقتصادی امور کا کہنا ہے کہ بجٹ میں رواں مالی سال کے دوران 19 ارب 39 کروڑ ڈالر قرض ملنے کا تخمینہ ہے. رواں مالی سال کے 7 ماہ میں گزشتہ سال کی نسبت تقریباً 30% کم کر لیا گیا. EAD کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ مالی سال اسی عرصے میں 6 ارب 30 کروڑ ڈالر قرض لیا گیا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شادی کی تقریبات میں ون ڈش کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شادی کی تقریبات میں ون ڈش کے خلاف ورزی کے واقعات پر شدید برہمی کا اظہار. صوبے بھر کے ڈپٹی کمشنرز کو ون ڈش کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم دیا ہے. ون ڈش پر پابندی کا اطلاق فارم ہاؤس اور پرائیویٹ پراپرٹی میں شادی کی تقریبات پر بھی ہوگا. انتظامیہ کو متعلقہ علاقوں میں ون ڈش کی پابندی کی کڑی مانیٹرنگ کا حکم دیا گیا ہے. خلاف ورزی پر جرمانے اور قواعد کے مطابق کارروائی کی ہدایت بھی کی گئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ شادیوں میں ون ڈش کی خلاف ورزی استطاعت نہ رکھنے والے والدین پر مالی بوجھ بنتا ہے. اڈیالہ کا قیدی اور اس کے چیلے بغوث مریم میں ہلکان ہو رہے ہیں. اپنے ایک بیان میں صوبائی وزیر عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ مریم نواز 1 سال بعد عوام کے سامنے اپنی کارکردگی پیش کرنے والی پہلی وزیر اعلیٰ ہے. پنجاب کے عوام نے مریم نواز کی کارکردگی پر اطمینان کی مہر لگائی ہے. انہوں نے کہا کہ مریم نواز سے متعلق ایک جماعت اور اس کے لوگ مسلسل غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں. پہلے بانی PTI مریم نواز کے بارے میں اخلاقیات سے گری ہوئی گفتگو کرتی تھی. اب یہ کام علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف نے بھی شروع کر دیا.
बहरिया और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के माबैन मुश्तरका मश्क अफीज साहिल कराची में इख्तिताम पजीर हो गई। ISPR के मुताबिक कमांडर कोस्ट रियल एडमिरल फैसल अमीन ने दोनों बहरी अफवाज के आला हुकाम के हमरा आखिरी टेस्ट मश्क का मुजाहिरा देखा। इस मश्क के दौरान रॉयल सऊदी बहरिया और पाक बहरिया की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस की टीमों ने मुश्तरका तरबियती ऑपरेशंस में हिस्सा लिया, जिनमें RPG और मशीन गन्स फायरिंग, क्लोज क्वार्टर्स कम्बेट, प्रैक्टिकल रेपलिंग, यरगमालियों की बाजियाबी, VBSS, EOD ड्रिल, मशीन प्लानिंग और एरिया क्लियरेंस जैसे जदीद तरीक़ाकार शामिल थे। रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती नाअहली केस में इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा दिया। मेंबर सिंध इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की नाअहली से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत की। समाअत के दौरान दरखास्त गुजार अमीर अकबर और जुल्फ़िकार डुगर अपने वकला के हमरा इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। दौरान समाअत मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने सवाल उठाते हुए कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जमशेद दस्ती के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए तो इलेक्शन कैसे लड़ा, जिस पर दरखास्त गुजार के वकील ने बताया कि हाई कोर्ट के हुक्म पर जमशेद दस्ती के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर, बिजली 4 रुपए 95 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमतों में कमी की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। बिजली की कीमतों में कमी की दरख्वास्त माहाना फ्यूल कॉस्ट की मद में जमा कराई गई है। मंजूरी की सूरत में कराची के शहरियों को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेपरा में के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 26 फरवरी को समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्तें 17 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्री कैन को नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब तलब कर रखा है। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए तलब कर रखा है। वाज़ेह रहे कि PFUG, हामिद मीर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने पैका तरमीमी एक्ट को चैलेंज कर रखा है। कालाम में बर्फबारी, आसमान से गिरते गालों से नजारे हसीन हो गए। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बाराने रहमत हुई। कोयटा, ज़ियारत, चमन पशीन और कला अब्दुल्ला में बादल बरस पड़े। तवील खुश्क साली के बाद बारिशों के 2 निज़ाम बरसने के लिए तैयार हैं। महकमे मौसमियात ने आज और कल लाहौर में हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। मुतवक्के तौर पर 25 फरवरी से शुरू होने वाला दूसरा निज़ाम अच्छी बारिशों का बाइस बनेगा। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बादल बरसने और बर्फबारी की पेशगोई कर दी गई है। आइंदा 2 रोज में मरी, गलियात और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान है।